کیا شاہجہاں نے واقعی تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے؟ کیا شاہجہاں نے تاج محل واقعی ممتاز محل کی محبت میں بنایا تھا؟ تاج محل سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آج کے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ میرا نام ہے ارزا خان اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کی بیوی ممتاز محل، جس کا مقبرہ بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا، مگر کچھ جگہوں پر پڑھیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ شاہجہاں نے خود اس کا خاکہ بنایا تھا۔ اب شاہجہاں کون تھا؟ شاہجہاں بادشاہ جہانگیر کا بیٹا تھا جو کہ 5 جنوری 1592 میں پیدا ہوا، اور شاہجہاں کا اصلی نام خرم تھا۔ شاہجہاں کا ٹائٹل تو اس کو بعد میں ملا، جس کا مطلب تھا کنگ آف دا ورلڈ، اور اسی طرح سے ممتاز محل کا اصلی نام بھی ممتاز محل نہیں ہے، بلکہ ان کا اصلی نام تھا ارجمند بانو بیگم، اور ممتاز محل کا ٹائٹل انہیں شاہجہاں سے شادی کرنے کے بعد ملا۔ شاہجہاں کی صرف ایک بیوی نہیں تھی، بلکہ شاہجہاں کی اور بھی کئی بیویاں ہیں، اور ہمیں قریباً 5 ایسے نام ملتے ہیں: ایک ممتاز محل، ایک اکبر آبادی محل، ایک فتح پوری محل اور ایک لیلاوتی بائی۔ اس طرح سے ان کی یہ کچھ 4-5 بیویاں بنتی تھی، مگر یہ تمام شادیاں پولیٹیکل الائنسز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوسرے اسٹیٹ سے تعلقات بہتر رکھنے کے لیے بادشاہوں کی اسی طرح سے شادیاں کروا دی جاتی تھی، مگر ان سب میں شاہجہاں کا دل آ گیا تھا ممتاز محل پر، اور وہ انہیں سب سے زیادہ عزیز تھی، اور ممتاز سے ان کے 14 بچے تھے۔ ممتاز کو بعد میں ملکہ جہاں کا ٹائٹل بھی ملا، اور اس کے علاوہ ممتاز کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، یعنی کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں بھی بڑی دلچسپی رکھتی تھی اور پولیٹیکل معاملات میں بھی انٹرسٹ لیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ شاہجہاں کے ساتھ ہر جنگ میں بھی پائی، لیکن اس زمانے میں بادشاہوں کی بیویوں کے لیے بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان 14 بچوں میں سے آدھے بچے تو مرے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اور نہ ہی کوئی اویئرنیس تھی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کو اس دور میں بھی بچے پیدا کرنے کی ایک مشین سمجھا ہوا تھا، اور انفارچونیٹلی جب اس کے 14ویں بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو ممتاز کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کی ریزن تھی کہ بلڈ کا لاس اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکی۔ تاج محل کو ممتاز اپنی زندگی میں تو نہ دیکھ سکی، یہ بعد میں شاہجہاں نے ان کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ شاہجہاں کو بہرحال محبت تو تھی ممتاز سے۔ جب ممتاز کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں 1 سال کے لیے تنہائی میں چلے گئے تھے، سولیٹیوڈ میں چلے گئے تھے، اور وہ صرف ممتاز کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب 1 سال بعد وہ اس تنہائی کی کیفیت سے باہر نکلے اور لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا تو انہیں ایسا لگا کہ انہیں ممتاز کی یاد میں کچھ کرنا چاہیے، اور جیسے کہ ان کے لیے ممتاز کی پرسنالٹی بہت شاندار تھی، وہ اس کی آخری آرام گاہ کو بھی بہت شاندار بنانا چاہتے تھے، تبھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ممتاز کی یاد میں تاج محل تعمیر کروائیں۔ تاج محل کو بنانے کے لیے 20,000 سے 22,000 کا فگر ملتا ہے کہ اتنے کاریگر، اتنے مزدور کام کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ 1,000 سے زائد ہاتھیوں کا بھی استعمال ہوا، کیونکہ جو بلڈنگ مٹیریل یوز ہو رہا تھا اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ظاہر اس وقت کرینز تو ہوتی نہیں تھی، تو ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا، اور دنیا بھر سے مختلف پتھر منگوائے گئے، جن میں سری لنکا کا بھی نام ہے، اور وائٹ ماربل راجستھان سے منگوایا گیا تھا، جاسپر پنجاب سے منگوایا گیا تھا، عرب سے بھی بہت سارے پتھر منگوائے گئے تھے، یعنی کہ دنیا کے کونے کونے سے مختلف چیزیں آئیں جن سے تاج محل بنا۔ تاج محل 22 سال کے لمبے عرصے میں تعمیر ہوا۔ اب یہ بات ملتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی تاج محل اتنا خوبصورت بن گیا تھا کہ شاہجہاں انسیکیور ہو گیا کہ ایسی کوئی عمارت اور نہ بن جائے، اس لیے اس نے 20 سے 22,000 وہ جو مزدور تھے ان کے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ لیکن اگر ہسٹری پڑھی جائے اور اسے لاجکلی دیکھا جائے تو ایسا ممکن نہیں، اور نہ ہی ہسٹری اس کو سپورٹ کرتی اور نہ ہی کوئی ایویڈنس ملتے ہیں۔ اب 20 سے 22,000 مزدور اگر کھڑے کر دیے جائیں کہ ان کے ہاتھ کاٹنے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ وہاں پر ریزسٹ کریں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، کوئی وبال مچا ہوگا، لیکن اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جتنے 20 سے 22,000 لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے اس کو ڈبل کر لیا جائے، کیونکہ ہر انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان ہاتھوں کے کوئی اسکیلیٹنز تو ملنے چاہیے تھے۔ یہاں پر اتنے سارے فارنرز آتے ہیں جو کہ یہاں پر ریسرچ کرتے ہیں اس خطے میں آ کے، انہیں بھی انڈیا سے کبھی ایسے کوئی اسکیلیٹنز نہیں ملے، ایسے کوئی ریمینز نہیں ملے جو کہ اس ایویڈنس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کسی کتاب میں کوئی ذکر ملتا ہے ایسے واقعے کا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل بیس لیس بات ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ شاہجہاں نے تو اپنے لیے بھی بلیک ماربل کا تاج محل بنانا تھا۔ اگر وہ 20 سے 22,000 لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتا تو اس نے اپنا جو مقبرہ بنوانا تھا بلیک تاج محل، اس نے وہ کس سے بنوانا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور سٹی قائم کیا گیا تھا جس کا نام تھا شاہجہاں آباد، اور وہ بھی انہی مزدوروں نے بنایا تھا۔ تو وہ شاہجہاں آباد آج دلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صرف تاج محل ہی نہیں، اس وقت تو جامع مسجد بھی بنی تھی، ریڈ فورٹ بھی بنا تھا، جو کہ سارا انہی کاریگروں کا کام تھا۔
शाहजहां चाहता था कि ताज महल के पीछे यानी कि यमुना रिवर के ऑपोजिट वो एक ब्लैक ताज महल बनवाए, ब्लैक मार्बल का। उसकी थ्योरी ये थी कि वो समझता था कि वो अपनी बीवी का यानी कि मुमताज़ का शेडो है, तो उसके पीछे एक ब्लैक मार्बल का, क्योंकि ताज महल तो वाइट मार्बल से बना है, तो वो ब्लैक मार्बल का उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाए। मगर ये मुमकिन नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये थी, उसने बुनियाद तो रख दी थी उस ताज महल की ब्लैक मार्बल के, मगर उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया था, जिसकी वजह से वो ये महल नहीं बनवा सका। उसकी क्या रीजन थी, आखिर तारीख में ऐसा क्या हुआ था, बाप बेटे की चपकलिश क्या थी, ये आने वाले किसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।